السلام علیکم دوستو، تاریخ میں کچھ متاثر کن شخصیات گزرے ہیں۔ ان متاثر کن شخصیات میں جابر بن حیان کا نام بھی شمار ہوتا ہے۔ جابر بن حیان سائنسی علوم کے ساتھ دینی علوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اگرچہ سائنسی علوم کے طالب علم جابر بن حیان کے نام سے واقفیت رکھتا ہے، اسی طرح دینی علوم کے طالب علم بھی ان کے نام سے واقفیت رکھتا ہے۔ جابر بن حیان تاریخ کا سب سے پہلا کیمیائی دان اور عظیم مسلمان سائنسدان تھے، جس نے سائنسی نظریات کو دینی عقائد کی طرح اپنایا۔ دنیا آج تک اس سے بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے، اہل مغرب کیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے تمام عملی تجربات سے واقف تھا۔ جابر بن حیان ایک مسلم سائنسدان جو ریاضی، کیمیا، فلسفی، ادویات، نفسیات، فلکیات اور طب میں اپنے وقت کا بیتاج بادشاہ تھا۔ خلیفہ ہارون رشید ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ سلفیورک ایسڈ تیار کرنا تھا، جو کہ آج کے صنعتی دور میں بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کیمیکل ہے۔ ابتدائی حالات یعنی جابر بن حیان کی پیدائش 731 کو توس یا خراسان میں ہوئی۔ جابر کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے ازد سے تھا۔ ان کے پیدائش ان کے باپ کی جلا وطنی ایک روایت کے مطابق وفات کے دوران ہوئی۔ بہت چھوٹے عمر میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ان کی ماں نے ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی۔ ہوش سنبھالا تو ماں انہیں کوفہ کے مضافات میں اپنے میکے پرورش پانے کے لیے بھیج دیا، لہذا اچھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جابر بن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر بن حیان ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفہ میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفہ میں جابر نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کے رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرا اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد کی آبائی شہر کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کے چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہتری علاج کے بعد بھی شفا نہ ہوئی۔ جب یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا تو مشورتاً اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گریم 3 اونس شہد میں ملا کر گوند پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریض پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے پیروں پر گر گیا، مگر اس حکیم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ یہ حکیم جابر ابن حیان تھا، جس کے طبیانہ مہارت نے حکیم وقت کے دل میں گہرا اثر ڈال دیا، یعنی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی۔ وہ ہم وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں گم رہتے تھے۔ گھر نے تجربہ گاہ کی صورت اختیار کر لی، یعنی ان کا جو گھر تھا وہ تجربہ گاہ بن گئی۔ سونا بنانے کی لگن میں انہوں نے بے شمار حقائق دریافت کیے اور متعدد ایجادات کیے۔ جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہے۔
مختلف حالاتوں میں مختلف تناسب میں ان دانتوں کی اجزاء ترکیبی ملنے سے دیگر دانتیں بنی۔ ان کے خیال میں دانتوں میں فرق کی بنیاد اجزاء ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالات اور تناسب تھا، لہذا معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا ممکن تھا۔ ان میں مشاہدہ ذہانت، لگن اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایک دفعہ کسی تجربے کے دوران قرع النبیت میں بھورے رنگ کے بخارات اٹھے اور آلہ کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ دانت گل گئی۔ جابر نے مادہ کو چاندنی کے کٹورے میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئی۔ چمڑے کی تیلی میں ڈالنے پر بھی یہی نتیجہ نکلا۔ جابر نے مایا کو انگلی سے چھوا تو وہ جل گئی۔ اس کاٹدار اور جلانے کی خصوصیت رکھنے والے مایا کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دیا۔ پھر اس تیزاب کو دیگر متعدد دانتوں پر آزمایا لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دانتیں گل گئی۔ جابر بن حیان مزید تجربات میں جٹ گئے۔ آخر کار انہوں نے بہت سے کیمیائی مادے مثلاً گندک کا تیزاب اور ایکوار دجیہ بنایا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک سلفائٹ اور الکحل کو خالص تیار کیا۔ انہوں نے الکحل شورے کے تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دو عملی دریافتیں بھی کی، ایک تخلیص یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا اور دوسرے تحلیل یعنی حل کرنا۔ جابر بن حیان کیمیا کے متعدد امور پر قابل قدر نظری اور تجرباتی علم رکھتا تھا۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنے، موم جمع بنانے، خضاب بنانے کا طریقہ بھی اس نے دریافت کیا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، فراچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ۔ انہوں نے دانت کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کیے اور بتایا کہ دانت کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشیدہ اور تقطیر کا طریقہ بھی جابر کا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے قلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے نمکیات دریافت کیے۔ جابر بن حیان نے کیمیا کی کتب کے علاوہ عقیدت کی کتاب، ہند سے مطلوبات کی کتاب، محبتی مجستی کی شرح بھی لکھے، نیز منطق اور شاعری پر بھی رسالے تصنیف کیے۔ اس سب کے باوجود جابر مذہبی آدمی تھے اور امام جعفر صادق کے پیروکار تھے۔ جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 800-900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا چراغ راہ تھا۔ 18ویں صدی میں جدید کیمیا کے احیا سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف آخر خیال کیا گیا۔ بطور ایک کیمیائی دان ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں تجربہ سب سے اہم چیز ہے۔ انہوں نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا کہ کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے صرف مطالعے اور علم کے علاوہ خلوص اور تحقیق کے ساتھ تجربات کی بھی ضرورت ہے۔ جابر بن حیان کا انتقال 806 کو دمشق میں ہوا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔